مکہ جس نے فتح کیا بتوں کو گراتے ہوئے، جا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اس کی تفسیر ما یبدی الباطل وما یعید، کہ نہ باطل آئے گا ما یعید، باطل نہیں آئے گا۔ اب آپ اللہ گھر میں ہیں، آپ بتائیں کہ خانہ کعبہ میں یا مدینہ منورہ میں روضہ پاک میں دوبارہ شرک آیا؟ تو جو اللہ نے کہا تھا، نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نہایت افسوس ہے کیا کہ جن لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو شرک ہے نا، وہ جو شرک وہاں سے نکلا وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن نیا شرک وہاں، نیا کفر وہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ بھائی جو شرک اور کفر ہے نا، اس کو تقسیم ذرا کریں کہ جو شرک وہاں سے بھاگا، کیا؟ بت پرستی، بت پرستی، تو 360 بت جب گرائے گئے اور کہا ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل ہے ہی کہ جو جائے، تو کہتے جی وہ شرک جو وہاں سے گیا وہ تو نہیں آئے گا، لیکن نیا تو پیدا ہو سکتا ہے، نیا۔ ارے وہ کیا نیا؟ کہ وہ ہے وہابیزم، وہابیزم، کہ وہاں وہابی آ گئے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ تو نہیں جنہوں نے مکہ میں بت رکھے، جنہوں نے روضہ رسول، وہاں تک تو نوبت پہنچی نہیں، لیکن جن خانہ کعبہ میں رکھے تھے وہ تو دوبارہ نہیں آئیں گے، تو وہ کفر تو آئے گا نہیں، لیکن نیا پیدا ہو گیا وہاں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے وہابیزم۔ میں اس کی تائید تو نہیں کرتا، تائید تو میں اس کا نہیں کرتا، کیوں؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو حق سمجھتے ہیں۔ میں اس کی تائید تو نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر ما یبدی الباطل وما یعید، اس میں ترجمہ کیا ہے؟ ما یبدی الباطل وما یعید۔ آپ میں کتنے عالم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اس مجلس میں یہ برکت ہے کہ کئی عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ترجمہ کرنے کی بجائے ان سے ترجمہ پوچھتا ہوں، ما یبدی الباطل وما یعید، یہ اس کا ترجمہ کرنا، سن لو، ما یبدی الباطل وما یعید، نہ نیا باطل پیدا ہوگا نہ پرانا آئے گا۔ ما یبدی الباطل، نہ نیا پیدا ہوگا، وما، کیا ترجمہ جی؟ یبدی کا کیا معنی ہے؟ نہیں پیدا ہوگا، نہیں پیدا ہوگا، کہ نہیں پیدا ہوگا۔ بولیے مولوی صاحب، نہیں پیدا ہوگا۔ آپ اللہ گھر میں ہیں، میری رعایت نہ کریں کہ میں آپ کے سامنے آواز دے رہا ہوں، لیکن یبدیو ابتدا، نئے سے پیدا ہونا، ما یبدی الباطل، نہیں تو باطل نیا پیدا ہوگا، وما یعید، اور نہ پہلا آئے گا، نہ پہلا لوٹے گا۔ تو جو کہتے ہیں کہ جی وہ بت پرستی تو گئی، پرانا باطل، لیکن نیا آ گیا، وہابیزم۔ بھائی اگر جب نیا آ گیا تو قرآن نے کیوں کہا ما یبدی الباطل وما یعید؟ بھائی کچھ تو بتائیں۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، نہ حملہ کرتا ہوں، میری سائرانہ صدا ہے، سائرانہ صدا ہے۔ اللہ گھر میں جس طرح فقیر اپنی صدا دے رہا ہے،
میری ایک شاعرانہ صدا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا نہیں، نہ پچھلا کفر آئے گا نہ نیا۔ ما یبدل الباطل وما یعید۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ جب جہاں بھی ہر شہر میں کوئی بڑا مزار ہوتا ہے اولیاء اللہ، ہم اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل ہیں، منکر نہیں ہیں، لیکن کیا وجہ کہ ہر ولی کے ہاں تو شرک کے میلے لگتے ہیں، سال میں عرس ہوتے ہیں، قبروں پر سیدھے کیے جاتے ہیں، عورتیں حاضری دیتی ہیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں۔ کیا شرک کے میلے ہر جگہ لگے ہیں یا نہیں؟ اگر لگے ہیں تو وہ اللہ کا مکہ مکرمہ میں کوئی ایسی تمدن، کوئی سویلائزیشن، کوئی نئی ثقافت نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ جب نبی پاک کو بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے پر باطل وہاں سے گیا یا نہیں؟ اور پھر یہ آئے گا نہیں؟ تمہاری اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ پوری دنیا اسلام کے لیے اسٹینڈرڈ ہے مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینہ یہ کیا مرکز